10 رکوعوں میں صراحت کے ساتھ ساری گفتگو انہی سے ہے، الا یہ کہ ایک جگہ مسلمانوں سے خطاب کر لیا، کچھ آخر میں اہل مکہ کا تذکرہ بھی ہو گیا۔ اب اس کے بعد ذکر شروع ہو رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ وہ بات سمجھ لیجیے کہ کیا وجہ ہے اس کی۔ دیکھیے حضرت ابراہیم کی دفع کی یہ 2 شاخیں چلی، ویسے تو 3 ہیں۔ عام طور پر لوگوں کے علم میں ہے کہ 2 بیویاں تھیں، حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، بڑے تھے، حضرت سارہ سے حضرت اسحاق، ان کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے 12 بیٹے بنی اسرائیل۔ حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم نے آباد کیا خانہ کعبہ کے پاس لا کر، بواد غیر ذی زرع، تو وہاں یہ جو ہے نسل چلی۔ لیکن نبوت جو ہے حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسماعیل کو تو ملی، اس کے بعد مسلسل یوں سمجھیے کہ تقریباً 3000 کا فصل ہے سالوں کا کہ کوئی نبوت اس شاخ میں نہیں آئی۔ نبوت کا سلسلہ چلا دوسری شاخ میں، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، چلتے جائیے، حضرت موسیٰ اور ہارون سے شروع ہو کر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ تک 1400 برس مسلسل۔ اگرچہ تیسری شاخ بھی تھی، بنو قطورہ کہلاتے، تیسری اہلیہ آپ کی تھی قطورہ، بنی قطورہ میں سے ان کی اولاد بڑی کثیر تھی، ان میں سے ایک مدین تھے، مدین یا مدیان، ان میں حضرت شعیب کی بعثت ہوئی تھی۔ حضرت شعیب بھی حضرت ابراہیم کی نسل میں سے ہیں لیکن بنی مدیان میں سے۔ بہرحال اب چونکہ حضور کی بعثت ہوئی بنی اسماعیل میں، ادھر بنی اسرائیل ہے، ان سے یہ خطاب ہو رہا ہے سابقہ امت مسلمہ، اور اب یہ امامت الناس منتقل ہونے والی ہے بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کو۔ تو اب اگر اس انتقال کے وقت نقل، اگر وہ جو کامن فیکٹر ہے اس کا تذکرہ کیا جائے تو بات آسان ہو جائے گی۔ ابراہیم ہی تو جد امجد ہے نا تمہارے، تم یعقوب کی اولاد ہو ٹھیک ہے، لیکن یعقوب کس کے بیٹے تھے؟ اسحاق کس کے بیٹے تھے؟ ابراہیم کے۔ تو یہ دوسری نسل میں تو ابراہیم ہی کی ہے۔ اس حوالے سے ان کے لیے سہل بنایا جا رہا ہے کہ بات کو سمجھو، یہ صرف یہ ہے کہ 2 پیڑھی اوپر جا کر مل گئے اور اللہ نہ کر سکا۔ اور حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اسے اب مرکز بنانا ہے اہل توحید کا، لہذا یہ ساری گفتگو اب شروع ہو رہی ہے۔ 4 رکوع اب وہ ہے 15 سے شروع ہو کر 18 تک، جن کا اصل مضمون ہے تحویل قبلہ۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور ذرا یاد کرو جب ابراہیم کو آزمایا اس کے رب نے بہت سی باتوں میں۔ میرا ایک کتاب چاہے حضرت ابراہیم کی شخصیت پر، حج اور عید الاضحیٰ اور ان کی اصل روح، اور اس میں ایک تحریر ہے، ایک تقریر ہے، جو تحریر ہے وہ مجھے بہت پسند ہے کہ کیسے کیسے امتحان آئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ فَأَتَمَّهُنَّ، اب یہ ایک جملے میں ایک پوری داستان ہے، اس نے ان سب کو پورا کیا، سب میں پاس ہو گیا، ہر امتحان سے کامیابی کے ساتھ وتھ فلائنگ کلرز ہر امتحان سے نکلے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، تب ہم نے کہا اے ابراہیم اب میں تمہیں نوع انسانی کا امام بنانے والا ہوں۔